ہماری صدر محفل کو دعوت دوں گا۔ ہمارے صدر محفل کی شان میں صرف یہ شعر پیش کروں گا کہ آپ آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے، آپ آج بڑے موقع سے محفل میں چلے آئے، ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے۔ واہ ڈاکٹر بہت ضیاء خوب، ندیم واہ صاحب۔ شکریہ۔ واہ 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 واہ۔ السلام علیکم سامعین کرام اور شورائے کرام اور منتظمین حضرات، سب میں پہلے تو وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو مختلف پلیٹ فارموں سے ہوتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر آج اس نے ہمیں جمع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو اللہ کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ ہم جو زبان اور شاعری کی بات کر رہے ہیں یہ ساری دین اوپر والے ہی کی ہے، تو سب میں بے شک۔ پہلے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جناب اظہر خان صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، حالانکہ مجھے اس میں اپنے اندر تو کوئی قابلیت نظر نہیں آتی کہ میں صدر محفل یا صدر مشاعرہ بنوں، لیکن یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور میرے رفیق دوست جناب جنید صاحب نے بہترین طریقے سے اس مشاعرے کی نظامت کی، جو ادبی ٹرسٹ کے اور زندہ دلان کے مشاعرے میں نے ان پرسن سنے تو اس میں ایک دو چار نام مشہور ہوا کرتے تھے نظامت کے، جس میں ایک ہوتا تھا قرۃ العین، کچھ نام، بہرحال وہ بہترین نظامت کرتے تھے۔ تو مجھے آج ان ویسے ناظموں کی یاد آ گئی جو بہترین نظامت کرتے ہیں۔ بہترین نظامت کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، آج جو ہم سب جمع ہوئے ہیں بیسیکلی اردو زبان کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں اور آپ لوگوں نے مختلف اشعار پڑھے، لیکن آئی ایم شور ایسے کچھ اشعار ہوں گے جو خاص موقعوں کے لیے اٹھا کے رکھے ہوں گے۔ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، واہ کچھ واہ شعر فقط کو سنانے تم کے کو لیے، سنانے کے ان لیے کو ہے۔ سنا۔ واہ واہ جان واہ۔ نثار اختر ماشاء اللہ۔ تو میں اردو سے عشق کی بات کرتا ہوں تو مجھے گلزار یاد آ جاتے ہیں۔ گلزار، جن کا اصلی نام سمپورنا سنگھ کالرا تھا، انہوں نے ایک غزل لکھی تھی، یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، مزہ کھلتا ہے لفظوں کا زباں پر، کہ سبحان جیسے اللہ۔ پان میں مہنگا خمام گھلتا ہے، یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، نشہ آتا ہے اردو بولنے میں، گلوری کی طرح ہے منہ لگی سب اصطلاحیں، لطف دیتی ہیں حلق چھوتی ہے اردو، تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے، بڑی ایرسٹوکریسی ہے زباں میں، بڑی واہ ایرسٹوکریسی ہے زباں میں، اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اردو میں، الفاظ کی افراط ہوتی ہے، مگر پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو بہت ہی معتبر لگتی ہیں باتیں، کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو، کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو، تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے، واہ واہ۔ دھوپ اندر آ رہی ہے۔ کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو، تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے، عجب ہے یہ زباں اردو،
کبھی کبھی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا، کبھی کہیں سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا، وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے۔ واہ واہ واہ، واہ واہ بہت واہ، خوب، بہت 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 خوب۔ بڑی شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا یہ تہذیب کی آواز ہے اردو۔ واہ، تو یہ واہ، اس تہذیب کی آواز اردو کے سلسلے میں ہم لوگ سب جمع ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے احمد فراز میرے پسندیدہ شاعر ہیں، ان کا ایک چھوٹی سی غزل میں مختصراً پیش کر دیتا ہوں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سبحان اللہ۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ ٹھیک جاتے، واہ واہ، کیا واہ، بات ہے۔ اب واہ، ایک اشارہ ہماری قوم کی طرف ہے کہ کرتے کم ہیں، کوئی اگر کرتا ہے تو شکوہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، رات کے اندھیرے کی شکایت کرنے سے بہتر یہ ہوتا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ جلاتے جاتے، واہ واہ، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ جاتے جاتے، بہت اچھا۔ جشن مختل ہی نہ برپا ہوا، ورنہ ہم بھی پا بجالا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ بہت امجد اسلام امجد ایک بہت کنٹمپریری شاعر گزرے ہیں، ابھی تک رہے تھے۔ یہ اور بات ہے تجھ سے گلہ نہیں کرتے، یہ اور بات ہے تجھ سے گلہ نہیں کرتے، جو زخم تو نے دیے ہیں بھرا نہیں کرتے، واہ، واہ، ہزار جال لیے گھومتی پھرے دنیا، ہزار جال لیے گھومتی پھرے دنیا، تیرے اسیر کسی کے ہوا نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، واہ، یہ آئینوں کی طرح دیکھ بھال چاہتے ہیں، یہ آئینوں کی طرح دیکھ بھال چاہتے ہیں کہ دل بھی ٹوٹیں تو پھر سے جڑا نہیں کرتے۔ نہیں کرتے، کرتے، واہ واہ، وفا کی آنچ سخن کا تپاک دو ان کو، دلوں کے چاک رفو سے سلا نہیں کرتے۔ نہیں کرتے، ایک امپورٹنٹ بات، جہاں ہو پیار غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں ہو پیار واہ، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، ہیں، سو بات بات پہ یوں دل برا نہیں کرتے۔ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہمیں ہماری انائیں تباہ کر دیں گی، ہمیں ہماری انائیں تباہ کر دیں گی، مکالمے کا اگر سلسلہ نہیں کرتے۔ اس شعر کی طرف تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ جو ہم پہ گزری ہے جانا وہ تم پہ بھی گزرے، جو ہم پہ گزری ہے جانا وہ تم پہ بھی گزرے، یہ دل بھی چاہے تو ایسی دعا نہیں کرتے۔ کرتے، واہ واہ، ایسی دعا نہیں کرتے، واہ، ہر ایک دعا کے مقدر میں کب حضوری ہے، تمام غنچے تو امجد کھلا نہیں کرتے۔ ایک لاسٹ نظم پڑھوں گا۔ ایک الگ سٹائل تھا ان کا، نام ابھی جنید بھائی کچھ پڑھ رہے تھے تو کسی نے اس کا اشارہ دیا، ابن انشا کا۔ ان کا ایک بالکل الگ گاؤں سے ان کا تعلق، اور گاؤں کا پس منظر رہتا تھا اکثر ان کے غزلوں میں۔ تو ایک ان کے مشہور غزل چلی تھی کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، لگانا ہے،
انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، جس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے، اس جھولی کا اب پھیلانا کیا، شب بیتی شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے میں، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا، واہ پھر ہجر کی لمبی رات میاں، پھر ہجر کی لمبی رات میاں، سنجوگ کی تو ایک ہی گھڑی، سنجوگ کی تو ایک ہی گھڑی، جو دل میں ہے لب پر آنے دو، شرمانا کیا گھبرانا کیا، اس روز جو ان کو دیکھا ہے، اس روز جو ان کو دیکھا ہے، اب خواب کا عالم لگتا ہے، اس روز جو ان کو دیکھا ہے، اب خواب کا عالم لگتا ہے، اس روز جو ان سے بات ہوئی، وہ بات بھی تھی افسانہ کیا، افسانہ لگتا ہے کیا۔ واہ واہ واہ، اس حسن کے سچے موتی کو، اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ نہ سکیں، ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، جسے دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، وہ دولت کیا، وہ خزانہ کیا، اس کو بھی جلا دکھتے ہوئے من، ایک شعلہ لال بھبوکا بن، یوں آنسو بن بہہ جانا کیا، یوں ماٹی میں مل جانا کیا، جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں، کیوں بن میں نہ جا بسرام کریں، دیوانوں کی سینہ بات کرے، تو اور کرے دیوانہ کیا۔ تو یہ تھا میرا کلیکشن، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ کوئی محفل شاعری کی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں حضرت علامہ اقبال کا ذکر نہ ہو اور ان کا کلام پیش نہ ہو، تو میں کوشش کرتا ہوں آپ سب کی اجازت سے، ارشاد۔ اور اس کے شعر میں آگے جب آئے گا ان کا ذکر، جس کا جنید نے بھی ذکر کیا تھا براہم کے تعلق سے، تو ان کی ایک مشہور غزل تھی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے، وہی اشارہ ہے، وہی غازہ کا طرف اشارہ ہے، یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، بہت کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زماں و مکاں کی زناری، نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصلہ گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا لا الہ الہ الا الہ اللہ۔ الا اللہ۔ اس آخری شعر کی طرف اشارہ چاہوں گا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اگرچہ بہت ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کیا اینڈ میں تمام شعراء کا
شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر ہدایت صاحب نے بہت اچھے انداز میں ایک انٹروڈکشن دیا حیدرآباد کے شاعری اور شاعروں کا. پھر اس کے بعد شکیب سجیل صاحب اپنی محفل میں لے چلے، جہاں انہوں نے بہت اچھی طرح اپنا بھی پیام، اپنا بھی کلام، دوسروں کا بھی کلام اور خود مزاحیہ کلام بھی سنایا. شکریہ. پھر ہمارے جلال بھائی نے نانا خمار بارہ بنکوی کے انداز میں گا کر ہمیں کچھ اپنے نانا کا کلام سنایا. اس کے بعد پھر پردیس کی داستاں ہمیں سید اشفاق صاحب سے سننے کو ملی. اس کے بعد جو آج میں جو سمجھوں گا کہ آج اس محفل کے اصلی شہنشاہ تھے، وہ ہیں افضل نظامی صاحب، جنہوں نے اپنا خود کا کلام سنایا. اور پھر اظہر خان صاحب نے، پھر پروفیسر فاروق خان صاحب نے حفیظ میرٹھی کا کلام سنایا، اور ڈاکٹر جنید ناصری نے بھی کلام سنایا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس جنید صاحب کے حوالے کرتا ہوں مائک. شکریہ بہت بہت.